نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ النساء کی آیت نمبر 92 سے 176 یعنی آخری آیت تک کے مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ہجرت اور جہاد کے سفر میں کبھی قتال کا مرحلہ آتا ہے، کبھی بر وقت نماز ادا کرنے کی فکر درپیش ہوتی ہے۔ چنانچہ اب قتال میں احتیاط اور خوف کے باوجود بر وقت نماز ادا کرنے کا طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ قتال میں احتیاط کرو اور خوف اگرچہ ہو لیکن نماز بر وقت ادا کرو۔ مقصود یہ ہے کہ ہجرت اور جہاد بہت مقدس عمل اور پاکیزہ سفر ہیں، ان میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائی میں غفلت نہ برتنا۔ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان بالخصوص مسلمان کو بہت حرمت عطا فرمائی ہے، اس لیے سفر کے دوران میں قتال میں احتیاط کرنا، سفر کے دوران میں قتال میں احتیاط کرنا کہ بے خبری میں کوئی مومن نہ مارا جائے، بے خبری میں بھی مومن نہ مارا جائے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کسی لالچ یا غصے کی وجہ سے اسے قتل نہ کرنا۔ مومن کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ کسی مومن کو قتل کرے۔ ہاں، اگر غلطی ہو جائے تو الگ بات ہے، پھر بھی دیت ادا کرے۔ اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں ہمیشہ پڑا سڑتا رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور لعنت برسے گی اور عذاب عظیم میں مبتلا ہوگا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا کفر اور شرک کی بیان فرمائی ہے، قریباً وہی سزا مومن کے قتل ناحق کی رکھی۔ کیوں نہ ہو، یہ تو وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ کفر اور شرک خالق کی بدترین حق تلفی ہے اور قتل مخلوق کی بدترین حق تلفی ہے، اس لیے ان دونوں کی سزا بھی ملتی جلتی ہے۔ افسوس، آج خون مسلم بھی ارزاں ہے اور شرک کے جراثیم بھی کثرت سے پھیلے ہوئے ہیں۔ فرمایا، جہاد اور ہجرت کی ان نزاکتوں سے گھبرا نہ جانا، یہ ایسے مبارک اعمال ہیں جن کی برکتیں اور راحتیں تم دنیا میں بھی پاؤ گے اور آخرت میں بھی۔ اسلامی معاشرے میں اونچا مقام مجاہدین اور مہاجرین ہی کا ہے۔ ہاں، اگر کوئی عذر شرعی ہو تو معاف ہے۔ فرمایا، سفر ہو یا خوف، سفر ہو یا خوف، نماز بہرحال اور بر وقت ادا کرو۔ حملے کا اندیشہ ہو تو اسلحے کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ اندیشہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا، تو اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھو تاکہ دشمن تمہارے دین سے غلط فائدہ نہ اٹھانے پائے۔ ضمنی طور پر یہ سبق ملا کہ ہمارا دین نہ صرف ہماری آخرت کی فلاح بلکہ دنیا کی کامیابی کا بھی ضامن ہے، اور مومن کی شان یہی ہے کہ وہ دین کی روشنی میں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کی جستجو کرتا ہے۔ سفر میں اللہ کی طرف سے نماز قصر کرنے کی اجازت ہے۔ فرض نماز 4 رکعت نماز 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ رخصت اللہ کا تحفہ ہے، اسے قبول کرو۔ جہاد میں باجماعت نماز ادا کر چکے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ جیت اللہ کے قبضے میں ہے۔
اسے یاد رکھو گے تو جیتو گے۔ یہ تو سفر اور خوف کی وجہ سے رخصتیں ملیں، اطمینان کی حالت میں باقاعدہ اقامت صلاۃ ضروری ہے۔ یقیناً نماز پابندی وقت اور دستور مقرر کے ساتھ اہل ایمان پر فرض ہے، اس کا خیال رکھو۔ نماز کے ساتھ جہاد کی تیاری بھی جاری رکھو۔ فرمایا کہ مقدمات کا فیصلہ خوب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کتاب الہی بہترین رہنما ہے۔ کچھ لوگ بہت چرب زبان، دغا باز اور چالاک ہوتے ہیں، جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اگر اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو کبھی کورٹ میں چلے جائیں اور دیکھیں کہ وکلاء کس انداز میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سبھی نہیں، اللہ کے نیک بندے بھی موجود ہیں۔ فرمایا کہ گناہ کا وبال خود اپنے اوپر ہی پڑتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی گناہ کے بعد توبہ کر لے تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ انسان قدم قدم پر، بالخصوص مقدمات کے تصفیے میں، اللہ کے فضل و رحمت کا محتاج ہے۔ جج کو ہمیشہ اللہ سے فضل اور رحمت مانگتے رہنا چاہیے۔ سرگوشیاں عموماً خیر سے خالی ہوتی ہیں۔ چپکے سے بات کہنی ہے تو صدقے کی یا نیکی کی یا صلح صفائی کی بات کریں۔ حق واضح ہونے کے بعد بھی جو شریعت کی مخالفت کرے اور امت کے اجماعی موقف سے ہٹ کر نئی راہ تلاش کرے، گویا کہ امت میں فساد برپا کر رہا ہے، تو ایسا شخص جہنمی ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ ایک امت کا ایک موقف چلا آ رہا ہے، سبیل المؤمنین، اس سے ہٹ کر کسی نئی راہ پہ چلتا ہے، یہ حکم تو اللہ کا ہے۔ اب یہ جو نئی راہ اندر تلاش کر رہا ہے اور اس راہ پہ خود چلتا اور دوسروں کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے، اور اللہ شرک کا جرم کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں شریعت کی مخالفت اور شرک پر کون اکساتا ہے؟ یہ شیطان ملعون ہے۔ اس نے روز اول ہی کہا تھا، میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ انسانوں میں اپنا ٹولہ بنا کر ان کے ساتھ جاؤں گا، اور اپنا ٹولہ، اپنا گروپ یوں بناؤں گا کہ انہیں بہکاؤں گا، آرزوئیں دلاؤں گا، بتوں کے نام پر ان سے جانوروں کے کان چرواؤں گا، اور اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں میں ان سے تبدیلی کرواؤں گا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دلواؤں گا۔ یہ صورتوں میں تبدیلی، کبھی دیکھا کیجئے کہ جن بچوں کو کہا جاتا ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے، یہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ یہ ظالم ان کی شکلوں کو مسخ کرتے ہیں۔ یہ بھکاری بچے کئی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ ظالم لوگ جو مافیا ہے، بیگرز کا مافیا، یہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ کر ان کی شکلیں مسخ کر کے تو وہاں بٹھا دیتے ہیں مانگنے کے لیے۔ یہ سب شیطانی کام ہے۔ اسی طرح جسم گدوانا، اور یہ بھی اسی شیطانی کام میں داخل ہے۔ فرمایا کہ محض آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا، محض آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کارگاہ حیات میں عمل کام آتا ہے، اور نیک عمل تھوڑا ہو یا زیادہ، مرد کرے یا عورت، یقیناً پھل لائے گا۔ سب سے اچھا دین طرز حیات اسلام ہے، جس کا ایک عملی نمونہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تم اگر اللہ کی محبت اور خلت چاہتے ہو تو ابراہیمی طرز زندگی اختیار کرو۔ یاد رکھو، کائنات کا مالک بھی اللہ اور ہر چیز کا عالم بھی اللہ، لہٰذا
اسلام و تسلیم ہی میں تمہاری خیر ہے۔ سورہ کے آغاز میں میراث اور معاشرت کے احکام بیان ہوئے تھے۔ ان میں بعض دشواریاں اور غلط فہمیاں پیش آئیں، اب ان کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، یتیم لڑکی کے ولی کو، اس کے سرپرست گارڈین کو شریعت کے مطابق یتیم لڑکی سے نکاح کی اجازت ہے، لیکن خیال رہے کہ اس کی کسی طرح سے حق تلفی نہ ہونے پائے۔ یہ بات کل بھی گزر گئی۔ نمبر 2، بچوں کو بھی میراث میں پورا حق دو، یتیموں کے حقوق کا خاص خیال رکھو۔ 3، بیوی شوہر کے رویے میں بے رخی دیکھے اور کچھ دے دلا کر اس سے سمجھوتا کر لے تاکہ گھر بسا رہے تو کوئی حرج نہیں، صلح میں خیر ہے، لیکن خاوند کو بیوی کے ساتھ احسان اور تقوی کا رویہ اپنانا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ تمہارے سب اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ 4، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو ہر چیز میں تو عدل مشکل ہے، لیکن کسی ایک کی طرف ایسا میلان نہیں ہونا چاہیے کہ دوسری درمیان میں لٹکتی رہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ آدھا جسم مفلوج ہوگا اور گھسٹ رہا ہوگا۔ بیوی کے ساتھ اصلاح اور تقوی کا معاملہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم سے مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ گھر میں اگر اچھا سلوک ہے، بیوی کے ساتھ حسن سلوک ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل ہوتی ہے۔ تمام کوششوں کے باوجود اگر میاں بیوی میں بن نہ آئے اور جدائی پسند کریں تو گھبرائیں نہیں، اللہ ہر ایک کا کارساز ہے، وہ مظلوم اور مجبور کی دستگیری فرمائے گا۔ لوگو یاد رکھو کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں۔ اگر تم اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ وہ ہمارا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ ہم اگر نافرمانی کریں گے، دین پر نہیں چلیں گے، تو اللہ ہماری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح اور ثواب ہے، پھر تم صرف دنیا کی خاطر اس کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ ایمان والو عدل پر قائم رہو، عدل پر قائم رہو اور اللہ کی خاطر گواہی سچی دو۔ عدل کی بنیاد شہادت ہے، تو اللہ کی خاطر گواہی سچی دو، خواہ اس کا نقصان تمہیں خود، والدین یا قریبی رشتہ داروں کو ہو۔ عدل اور شہادت میں کسی کی امارت یا غربت آڑے نہ آئے۔ اللہ ہر ایک کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ ایمان والو اللہ، رسول اور کتاب پر دل سے یقین رکھو۔ جو یقین نہیں رکھتا اور ڈگمگایا رہتا ہے، شک میں مبتلا رہتا ہے، وہ پرلے درجے کا گمراہ اور منافق ہے۔ منافقوں کی علامت یہ ہے، یہ بڑی اہم علامت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ عزت و جاہ کے لالچ میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی گانٹھتے ہیں، اور جس مجلس میں اللہ کے دین کا انکار اور استہزاء کیا جا رہا ہو، اس میں بے غیرت بن کر بیٹھے رہتے ہیں۔ ہر جگہ اور ہر قیمت پر دنیاوی مفادات کی تاک میں لگے رہتے ہیں۔ نماز باجماعت میں بوجھل دل کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، چونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جماعت چھوڑیں، یعنی
اسلامی ڈسپلن میں جہاد لازمی ہے، جماعت ضروری ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ جماعت سے پیچھے رہیں، لیکن چونکہ دل میں ایمان نہیں ہے تو اس لیے بوجھل دل کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ منافقین اپنی دانست میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں خبر نہیں کہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ ایسے منافقوں کو جہنم کے نچلے درجے میں دردناک عذاب میں رکھے گا۔ سب سے زیادہ سخت سزا وہ منافقین کی۔ ہاں اگر اب بھی توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ معاف فرما دے گا، اللہ معاف فرما دے گا۔ اگر تم شکر اور یقین کی زندگی بسر کرو، یہ ہم سے خطاب، اگر تم شکر اور یقین کی زندگی بسر کرو تو اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تو رحمت فرماتا ہے اور رحمت ہی فرمانا چاہتا ہے۔ یہ انسان ہے جو اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کسی کا دینی یا دنیاوی عیب اچھالنا پسند نہیں کرتا۔ ہاں مظلوم کو شکایت کی اجازت ہے اور اگر وہ معاف کر دے تو اچھا ہے، اللہ بھی قدرت کے باوجود معاف کرتا رہتا ہے۔ اب جو آیات شروع ہو رہی ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے۔ یہود میں شروع ہی سے نفاق کے جراثیم بکثرت پائے جاتے ہیں۔ نزول قرآن کے دور میں بھی منافقین زیادہ تر یہود میں ہوتے تھے یا ان کے دوستوں میں۔ یہود میں جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، اندر سے وہ منافق ہوتے تھے۔ اس لیے قرآن مجید میں اکثر منافقین کے ساتھ یہود کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی منافقین کا کردار بیان کرنے کے بعد اب یہودی کردار زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ اور سب رسولوں پر بلا تفریق ایمان لائے۔ جو اللہ اور رسولوں کا کفر کریں یا اللہ کو مانیں اور رسولوں کا انکار کریں، یا بعض رسولوں کو مانیں اور بعض کا انکار کریں، یا اسلام اور باطل مذاہب کے درمیان کوئی نئی راہ تلاش کریں، جیسے چند صدی پیشتر دین اکبری وجود میں آیا، مٹ گیا، اور جیسا اب بھی دنیا میں کچھ لوگ اس طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ پکے کافر ہیں۔ اسلام اور کفر میں اس کو مکس کر دینا اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس لیے یہود بھی کافر ہیں۔ یہود نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ شرارتی سوال کیا، مقصد سوال نہیں تھا، مقصد شرارت۔ تو شرارتی سوال کیا کہ آپ بھی ویسی لکھی لکھائی کتاب لائیے جیسی موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ اللہ جل شانہ کو یہ گستاخی پسند نہیں آئی، اس لیے پہلے تو الزامی جواب سے ان پر چڑھائی کی اور ان کی مجرمانہ ذہنیت کو بے نقاب کیا، پھر اس کا تحقیقی جواب دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سوال میں بھی احتیاط اور ادب چاہیے، محض نکتہ چینی ناپسندیدہ ہے۔ الزامی جواب: جب موسیٰ علیہ السلام لکھی لکھائی کتاب لائے تھے تو انہوں نے کہا تھا ہمیں اللہ جل شانہ کھلم کھلا دکھاؤ تب مانیں گے۔ اب تو مطالبہ یہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب لاؤ، تو جب وہ لکھی ہوئی کتاب لے کر آئے تھے تو کیا تم نے مان لیا تھا؟
اس وقت کیا کہا تھا؟ اللہ خود سامنے آئے، ہم دیکھیں اللہ کو پھر مانیں گے۔ صرف یہی نہیں، عہد شکنی ان کی ریت رہی، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا۔ کہتے تھے ہمارے دل غلاف میں ہیں، وہاں تک کسی کی بات پہنچ نہیں سکتی، حالانکہ دل محفوظ نہیں بلکہ کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگ چکی ہے، اس لیے اثر نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تک کسی کی بات پہنچ نہیں سکتی، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، دل محفوظ نہیں ہیں بلکہ مہر زدہ ہیں، اس لیے کوئی اثر نہیں ہوتا، سخت ہوتے ہوتے پتھر سے بھی سخت ہو چکے۔ مزید کفر یہ کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم باندھا اور ڈھٹائی سے کہتے ہیں انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، وہ جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، ہم نے قتل کیا ہے اسے۔ حالانکہ اب دیکھیے اس مقام پر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آخری لمحات ہیں اس کو واضح فرما رہا ہے، حالانکہ یہ انہیں نہ قتل کر سکے نہ سولی پر چڑھا پائے۔ یہ لوگ اس بارے میں شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں صحیح علم نہیں ہے۔ یقینی بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، انہیں تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور جسے قتل کیا وہ کوئی اور تھا۔ اور اب ان کی موت سے پہلے، حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے سب اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے ان کا نزول ہوگا، جیسا کہ احادیث میں بھی موجود ہے۔ فرمایا کہ ان کی انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے کئی حلال چیزوں کو ان پر حرام کیا تاکہ ان کی سرکشی ٹوٹے۔ خود تو گمراہ تھے ہی، دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے بہت روکتے تھے۔ انہیں سود خوری سے روکا گیا تھا کہ سود مت کھاؤ، یہ سود صرف ہماری شریعت میں ہی حرام نہیں، ہر شریعت میں سود حرام رہا، تو ان کو روکا گیا تھا یہود کو کہ سود مت کھاؤ، لیکن خوب سود کھاتے رہے، اور اس وقت تو پوری دنیا میں انہی یہود نے سودی جال پھیلایا ہوا ہے، اور بھی ناجائز راہوں سے لوگوں کا مال کھاتے رہے۔ تو کیا اس کردار کے لوگ آپ سے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لکھی ہوئی کتاب لانے کی فرمائش کر سکتے ہیں؟ ان کی باتوں سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہ تسلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تحقیقی جواب دیا کہ لکھی ہوئی کتاب کیوں نہیں آئی۔ جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ پر وحی اس انداز کی ہو رہی ہے جیسی وحی نوح اور ان کے بعد نبیوں پر ہوئی، اور ان انبیاء پر لکھی ہوئی وحی تو نہیں آتی رہی۔ خود موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کلام بھی فرماتا رہا، صرف تورات ہی نہیں دی بلکہ اس کے ساتھ اللہ آپ سے کلام بھی فرماتا رہا۔ تو اسی طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل فرما رہا ہے اور ہم کلام ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح ان لوگوں کو یاد رہے کہ ان نبیوں کی وحی کو جس قوم نے نہیں مانا تباہ ہوئے، یہ بھی نہیں مانیں گے تو برباد ہوں گے۔ قرآن تو ایسی وحی ہے جو اللہ نے اپنے علم خاص کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنا علم خاص نازل فرمایا ہے، اس کے حق ہونے پر خود اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، ایسے لوگ بھٹک کر بہت دور نکل گئے،
امید نہیں کہ یہ لوگ سیدھی راہ پر آئیں گے۔ ارشاد ہے، ہم پھر دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دین حق لائے ہیں، مان لو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ نہیں مانو گے تو اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم ہی خسارے میں رہو گے۔ اہل کتاب کے دو طبقے ہیں، یہود اور نصارہ۔ یہود میں بے ادبی اور گستاخی کا مرض تھا، ان کا ذکر ہو چکا۔ اب نصارہ کا ذکر ہے۔ یہ طبقہ عقیدت اور محبت میں غلو کی وجہ سے گمراہ ہوا، یعنی وہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ قتل نہیں ہوئے۔ اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، خدائی میں شریک مان رہے ہیں، وہ اس انتہا پر، یہ دوسری انتہا پر۔ تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب نصارہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، اپنے دین میں غلو نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدائی میں شریک سمجھو۔ اللہ کی شان میں وہی بات کہو جو حق ہے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے صرف رسول ہیں جو اس کے خاص حکم سے پیدا ہوئے۔ خدا تین نہیں، صرف ایک ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ تو سب کا مالک ہے، وہ تو سب کا مالک ہے، سب اس کے مملوک ہیں، خالق ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ وہ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، سب اس کے بندے۔ خود مسیح علیہ السلام کو بھی بندگی سے کوئی عار نہیں، بندگی سے مسیح علیہ السلام کو بھی کوئی عار نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کی بندگی کو اپنی عزت سمجھتے تھے۔ فرشتے بھی اسی کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، اور جو بندگی کو عار سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا جانے، وہ جائے گا کہاں؟ اسے عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ یہ جو فرمایا کہ حضرت مسیح کو بندگی میں کوئی عار نہیں ہے، اس کے ساتھ حضرت علی کو بھی یاد کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ فیک مثل من عیسیٰ، آپ میں عیسیٰ کی کچھ شان پائی جاتی ہے، کئی چیزیں، ان میں ایک یہ جذبہ عبودیت حضرت علی میں جو ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال ہے۔ اب دیکھیے حضرت علی کی دعا ایک بڑی عجیب ہے، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، میرے معبود میری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ بندگی عار نہیں ہے، اللہ کی بندگی سب سے بڑی عزت ہے۔ وَكَفَى بِي فَخْرًا أَن تَكُونَ لِي رَبًّا، اور میرے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ ان جملوں کی گہرائی میں غور کیجیے، تو میرا رب ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑا فخر ہے۔ اللہم انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے اللہ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ فرمایا لوگو تمہارے پاس رب کی برہان اور نور مبین آ چکا، ایمان لے آؤ اور اس سے چمٹ جاؤ، اللہ تم پر اپنی رحمت اور فضل فرمائے گا اور سیدھی راہ دکھائے گا۔ سورہ کے آخر میں میراث کا ایک حکم بیان فرمایا، اس کی تفسیر کل کی آیات میں گزر چکی۔ سورہ کا اس حکم پر اختتام غالباً اشارہ ہے کہ اس سورہ میں اصل مقصود انہی احکام کا بیان ہے
دوسرے مضامین انہی احکام کی تائید کے لیے بیان ہوئے، اور ان تمام بیانات سے مقصود یہ ہے کہ تم بھٹکنے نہ پاؤ۔ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے، تمہیں نہیں۔ ہر چیز کا علم صرف اللہ کو ہے، تمہیں نہیں۔ اس لیے مانو گے تو سیدھی راہ پر رہو گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ سنا ہم اس پر ایمان لائے۔ اے اللہ، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ دنیا اور آخرت میں ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے بچا، بالخصوص دجالی فتنے سے ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، پاکستان پر نظر رحمت فرما، انتشار اور خلفشار کو دور فرما، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت پیدا فرما، اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔